لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاری. معزز دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کے لائق و سزاوار اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، جو پوری کائنات کا تن تنہا اکیلا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو اللہ کی تمام برگزیدہ انبیاء و رسول پر، بالخصوص بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں والدین اور اولاد کے حقوق کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو آنے والی باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر، اور دوسرے بندوں کے بندوں پر حقوق۔ اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اسی طریقے سے بندوں کے بھی اللہ رب العالمین پر حقوق ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ رب العالمین پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو عذاب نہ دے، سزا نہ دے۔ اسی طریقے سے ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں،
ماں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بھائی بہن کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے والدین پر، ذمہ داروں پر، سرپرست پر، ان کے جو ماتحت ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں پر یہ لازم کیا ہے ان کے ماتحتوں کے سلسلے میں کہ جس طریقے سے آدمی اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کے رہنے سہنے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، سردی گرمی کے جوڑے کا، اسی طریقے سے انسان، آدمی، بندہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں بلکہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ آخرت کے بارے میں فکر کرے۔ آخرت کے بارے میں اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں فکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء و اقرباء کو۔ ایک کے بعد ایک اسٹیپ ہے، ایک کے بعد ایک ترتیب آتی ہے۔ اس سے آگ سے، ایسی آگ سے جو جہنم کی آگ ہے، اور وہ جہنم ایسی ہے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جہنم میں جب انسان کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا تو جہنم اور بھڑکے گی۔ اس آگ سے بچانے کی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو حکم دیا ہے، بلکہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے، پیٹ کی آگ سے، بھوک کی آگ سے زیادہ فکر جہنم کی آگ سے کرنے کی ہے۔ اگر آدمی اس طریقے سے کرتا ہے تو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ انسان کے سامنے مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہے اور حاجت کیا ہے۔ حاجت اور مقصد میں فرق ہونا چاہیے۔ حاجت کس کو بولتے ہیں اور مقصد کس کو بولتے ہیں؟ جو اس کے درمیان فرق کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکا وہ ناکام ہے۔ ناکامی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ناکامی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے جو انسان مقصد اور ضرورت کے درمیان فرق کر لیتا ہے، حقوق کو سمجھتا ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قدر ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، ایسے انسان کے اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی، قیمت ہوتی، تو اللہ رب العالمین دنیا میں اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے، جنت و جہنم کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے دنیا کے اندر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام سے زندگی گزر رہی ہے ان کی۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، دنیا بہت اہم نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اس لیے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی سنتوں کے مطابق چلنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اور انکار کرنے والوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ تو آدمی ہمیشہ مقصد اور ضرورت کو سامنے رکھے کہ مقصد کیا ہے زندگی کا اور زندگی کی ضرورت کیا ہے۔ اسلام کبھی دنیا سے روکتا نہیں ہے، دنیا مت کماؤ، دنیا مت حاصل کرو۔ کسی عالم سے آپ نے نہیں سنا ہوگا دنیا مت کماؤ، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کو چھوڑ دو، جنگل میں نکل جاؤ،
ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، وہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آدمی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر والوں کا۔ والمرأة رعیة علی بیت زوجها وولده، اور اسی طریقے سے عورت بھی ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، نگراں ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی۔ راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، بکریوں کا ریوڑ ہے، بکری چرانے والا ہے، راعی ہے کوئی اس میں، اور ان ریوڑ میں سے، اس ریوڑ میں سے بھیڑیاں چند بکریوں کو اٹھا لے جائے تو مالک اس سے پوچھے گا تمہاری موجودگی میں، تمہارے ہوتے ہوئے بکریوں کو کیسے بھیڑیے نے اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے ہر انسان ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، چرواہا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، نگراں ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ مجھ سے، آپ سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، والدین سے، سرپرستوں سے، ان کے اولاد کے تعلق سے، اولاد سے ان کے والدین کے تعلق سے، کہ تم نے کیا کیا، اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی، اپنی اولاد کو کھلایا پلایا، ان کی فرمائشیں پوری کی، سب کچھ کیا، ان کو مسلمان بنایا کہ نہیں بنایا، ان کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن مسلمان بنایا کہ نہیں بنایا۔ اگر قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہو تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہم نے اس کی کس حد تک تیاری کی ہے، ہماری کیا تیاری ہے؟ اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک سے جو بھی ذمہ دار ہے، جس حیثیت سے بھی ذمہ دار ہے، مسجد کا، مدرسے کا، کسی مجلس کا، سب سے پوچھنے والا ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ ذمہ داری آسان کام نہیں ہے، ذمہ داری قبول کرنا، اس کو امانت داری کے ساتھ نبھانا، یہ بہت اہم ہے۔ تو اسی طریقے سے اولاد کے والدین پر حقوق ہیں۔ جس طریقے سے آپ ہمیشہ سنتے ہیں والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی بڑی اہم بات ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، اف تک نہ کہا جائے، ان کے ساتھ نرم بات کیا جائے۔ تو والدین کے بھی بہت سارے حقوق ہیں اولاد کے اوپر، ان کی خدمت کی جائے، اور ان کی خدمت کر کے آدمی اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ آدمی اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ناکام اور نامراد ہو، جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے والدین کے حق میں اولاد کے لیے۔ اسی طریقے سے اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین پر۔ آج عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بچے بگڑتے جا رہے ہیں،
والد کی آواز دیتے ہی بچہ گھر کے باہر نکل جاتا ہے، یہاں وہاں دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑوں میں شریک ہونا، اور بلا وجہ کسی کو مارنا، اور اس کو دوستی کا حق سمجھنا، شراب پینا، سگریٹ پینا، ایک ہاتھ میں شراب، ایک ہاتھ میں چائے، ایک ہاتھ میں سگریٹ، آج یہ فیشن ہے نوجوانوں کے اندر۔ تو اس طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، سارے نہیں ہیں لیکن بہت سے ہیں جو ایسے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو سب کو دکھائی دیتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان بچوں کی یا اس اولاد کی بچپن سے صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ بٹن دبایا بگڑ گیا، بٹن دبایا سدھر گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بچپن سے جس بچے کی جیسی تربیت ہوتی ہے، بچہ اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے۔ جیسی تربیت ہوگی ویسا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو اس میں بہت سارے لوگوں کا قصور ہے، اس میں معاشرے کا بھی قصور ہے، اس میں بہت حد تک علماء کا بھی کچھ قصور ہے، اور سب سے زیادہ قصور والدین کا ہے۔ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو والدین کا سب سے بڑا قصور ہوتا ہے بچوں کی بگڑنے میں، اولاد کی بگڑنے میں۔ ان کی بگاڑ کی وجہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات خود والدین ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کا سب سے پہلا مکتب اور سب سے پہلا اسکول، اسکول سے پہلے کا اسکول اس کا گھر ہوتا ہے۔ وہاں اگر اس کی صحیح تربیت ہوئی، بعد میں آنے والے جو اس کے لیے مراحل ہوتے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں۔ یہاں اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، بعد کے جو مراحل ہیں وہ اس کے لیے مشکل ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے ہیں، صدقے کی کھجور رکھی ہوئی ہے، اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارما بہا، پھینک دو اس کو، نکالو، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال، صدقے کی چیز حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا۔ کون سا بہت بڑا معاملہ تھا، چھوٹا بچہ ہے، ایک کھجور تو ڈالا تھا منہ میں۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تربیت کی، سکھایا کہ نہیں، ہم نہیں کھاتے اس کو، یہ تقویٰ ہے۔ بچوں کی شروع سے تربیت کرنی چاہیے۔ اگر آدمی بچوں کی شروع سے تربیت کرتا ہے، دینی ماحول دیتا ہے، دینی اس کا مزاج بناتا ہے، تو وہی بچہ بڑا ہو کر دیندار ہوتا ہے۔ دینداری اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور بگڑنے کے بچوں کے جو اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب والدین کا، پیرنٹس کا دنیاوی زندگی میں بے انتہا مصروف ہونا، بزی ہونا ہے، اور اولاد سے، بچوں سے غافل ہونا ہے۔ آج دیکھیے آپ حالات کیسے ہیں۔ والد صاحب صبح جاب کو جا رہے ہیں، رات میں آ رہے ہیں، بچہ کالج کو جا رہا ہے، اسکول کو جا رہا ہے، دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ پہلے سو جا رہے ہیں، وہ بعد میں آ رہے ہیں، وہ پہلے جا رہے ہیں، وہ بعد میں آ رہے ہیں۔ اس طریقے کا معاملہ ہے۔ بچوں کو ٹائم نہیں دینا، اولاد کو لے کر بیٹھنا نہیں، ان کی تربیت نہیں کرنا، والدین کا بزی ہو جانا، مصروف ہو جانا، یہ بھی اولاد کی بگاڑ کا ایک سبب ہے۔ عام طور پہ والدین کہتے ہیں ابھی بچہ ہے نا، بڑا ہونے کے بعد سمجھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ بڑے ہونے کے بعد جب بیماری جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر بعد میں سدھرنا اور اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے عام طور پر اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، گالی بولنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھگڑے، اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ بچہ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں نہیں جاتا سیکھنے کے لیے سب۔ اس لیے بچپن سے بچے کی تربیت کرنا، دینی تربیت کرنا، یہ ہر والدین کا، ہر سرپرست کا یہ اہم فریضہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔
ورنہ بگاڑ کے بعد اصلاح عام طور پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. درخت ہو، جھاڑ ہو، شروع میں اس کی جیسی تربیت کی جاتی ہے ویسا ہی وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر وہ ٹیڑھا ہو گیا، اس کی ٹہنی باہر نکل گئی اور مضبوط ہو گئی تو پھر اس کو سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن شروع میں اگر اس کو تراش کے، اس کو توڑ کے، اس کو کاٹ کے اس کو سیدھا کیا جائے، اس کی صحیح تربیت کی جائے تو جھاڑ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوتا ہے. تو بچوں کا مزاج معصوم ہوتا ہے. بچوں کی میموری بلینک ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے. آپ سائیکولوجسٹ سے پوچھیں کسی سے، بچے ہر وقت ڈیٹا لیتے رہتے ہیں. تو ان کے سامنے صحیح کام کرنا، اچھے انداز سے پیش آنا، اچھی بات کرنا. بچے کاپی کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. بچوں کو آپ بڑی باتیں بتا دیں، ضروری نہیں کہ ساری باتیں بچوں کو سمجھ میں آ جائے، لیکن آپ جیسا کریں گے بچے آپ کو دیکھ کر اس کو کاپی کریں گے، ویسا کرنے کی کوشش کریں گے. ماں ہے، گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بچی ہے چھوٹی، آ کے بازو میں کھڑی ہو جائے گی. اگر ماں پردے کا اہتمام کی ہوئی ہے اور حجاب وغیرہ اس کے پاس ہے تو بچی بھی ویسا ہی کرتی ہے. بچہ ہے، والد باپ گھر میں نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، بازو میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے کبھی گود میں، کبھی اوپر سوار ہو جاتا ہے. بچے سیم کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں بچے. اس لیے والدین کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح چیز بچوں کو دینے کی کوشش کریں اور بچپن سے. تو والدین کا مصروف ہو جانا یہ اولاد کی بگاڑ کا ایک سبب ہے. اسی طریقے سے والدین کا بدعمل ہو جانا، بے عمل ہو جانا، یہ بھی اولاد کی بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہے. مثال کے طور پر گھر میں کوئی مہمان آ گئے، اب والدین کہتے ہیں چلو جاؤ نماز کے لیے اذان ہو گئی، نماز کو جاؤ. اب بچہ سوچتا ہے، جاتے ہوئے پلٹ کے دیکھتا ہے پیچھے کہ اذان صرف میرے لیے ہوئی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہوئی. خود تو جانے لیں، میرے کو نماز کو بول رہے ہیں. تو اس طریقے کا جو انداز ہوتا ہے، اس سے بچوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بولنا ہے لیکن کرنا نہیں ہے. جیسے ہم کو حکم ہوا نماز کو جاؤ اور خود نہیں گئے، تو یہ بولنا ہے کرنا نہیں ہے، یہ بات بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے جو درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں ان کی عمر کے حساب سے تربیت کرنے کا انداز اور طریقہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے بارے میں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دو. نماز سکھانا، نماز بتانا، نماز پڑھنا ہے، نماز کی اہمیت ہے. 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دینا. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارا جائے، ان کو سزا دی جائے. یہ کہنا کہ نہیں سزا دینا یہ پرانے زمانے کا طریقہ ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، بچہ جیسا کر رہا، لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہے. کل کو بچہ تھپڑ مار دے آپ کو، آپ بولیں گے چلے گا؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو بچوں کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے دینی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے. عمرو بن سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ ہے، بڑی تھالی ہے، سب کو کھانا ہے اس میں سے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں اور تھالی میں یہاں وہاں پوری چاروں طرف گھومتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کے نام سے شروع کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. ادب سکھا دیا. فوراً بعد میں نہیں دیکھیں گے، سوچیں گے بڑے ہونے کے بعد، ابھی تو بچہ ہے. بچہ آج ایسا معاملہ ہے، بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی بچہ ہی رہتا. شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے تو بھی بچہ ہی بولتے اس کو. تو والدین کا بے عمل ہونا، بد عمل ہونا یہ درست نہیں ہے.
والدین کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں، وہ بچوں کے لیے درس ہوتا ہے، بہت بڑی تعلیم ہوتی ہے بچوں کو سیکھنے کے لیے. بچے سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے والدین کو، سرپرست کو ہمیشہ صحیح کام کرنا چاہیے بچوں کے سامنے. اسی طریقے سے بچوں کی بگاڑ کا ایک سبب بری صحبت ہے. بری صحبت، بچہ کہاں جا رہا، کیا کر رہا، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، معلوم ہونا چاہیے. پیرنٹس کو، والدین کو، سرپرست کو، ذمہ دار کو، نگراں کو معلوم ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے. اگر نہیں تو پھر بچے کی بگاڑ کی شروعات یہاں سے ہو جاتی ہے. اگر دھیان نہیں دے رہے کہاں جا رہا، بچہ جا رہا پڑوسی کے گھر فلم دیکھ رہا اور گانے سیکھ رہا، ناچ سیکھ رہا، ساری چیزیں ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے بچی بڑی ہو جاتی ہے اور والدین کو ان کے حجاب کا خیال نہیں ہوتا. پھر ایک وقت آتا ہے چابی اور موبائل لے کر ذمہ دار والدین دے دیتے ہیں، یہ لو بیٹے موبائل، گاڑی کی چابی، اسکوٹی کی چابی، برتھ ڈے کا گفٹ. اس طریقے سے ہوتے رہتا ہے اور یہی چیز ایک دن اس کے لیے بھاری پڑ جاتی ہے. بچی موبائل اور گاڑی لے کر غائب ہو جاتی ہے اور پیچھے ایک لیٹر چھوڑتی ہے کہ مجھ کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، آپ نے جو پسند کیا تھا وہ مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں. اور اس طریقے سے بچیاں، مسلم بچیاں، نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ جا کر نکاح کرتی ہیں اور فون کرتی ہیں کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے اور وہ بھی لیگل کیا ہے، اب لینا ہے تو لو نہیں تو میں جا رہی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دھیان نہیں دینے کی وجہ سے، خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے. اولاد کہاں جا رہی، کدھر جا رہی، کس کے ساتھ اٹھ رہی، کس کے ساتھ بیٹھ رہی، اس کے دوست کیسے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تمشی الفاجر، فاجر کے ساتھ مت چلو، فاجر کے ساتھ مت چلو، فَيُعَلِّمَكَ فُجُورًا، اس لیے کہ وہ تم کو اپنا گناہ سکھا دے گا. بچوں کو چھوڑ کے دیکھیے آپ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بچوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں بچے سیکھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں گانا سیکھ لیتے ہیں، ناچنا سیکھ لیتے ہیں، بہت ساری غیر ضروری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. لیکن بچے کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی. والدین سے پوچھا جائے، نہیں ہم ان کو بہت یاد کرا، یاد نہیں ہو رہا. پھر وہ کیسا یاد ہوا؟ آپ کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ آپ کیسا یاد دلا رہے ہیں کہ بچوں کو یاد نہیں ہوا؟ گھنٹے 2 گھنٹے میں، ایک دن میں بچوں کو دوسرے ماحول میں، جو گندا ماحول ہے، غلط ماحول ہے، اس میں بچوں کو گانے بھی یاد ہو گئے، ڈانس بھی آ گیا، ناچنا بھی آ گیا اور پوری ایکٹنگ بھی آ گئی. تو بچوں کی تربیت کرنا یہ نہایت ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے بچوں کی صالحیت کے لیے، بچوں کے نیک بننے کے لیے. انبیاء کرام کی زندگی اور ان کے واقعات کو اٹھا کر آپ دیکھیے، انہوں نے جب بھی اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی، نیک اولاد مانگی. رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة. دعا کرنا نہایت ضروری ہے اولاد کے حق میں. اور تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ دیکھیے، انہوں نے مریم علیہ السلام کا ایک واقعہ دیکھا. محراب میں زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، دیکھا بے موسم کے پھل ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، بیٹے یہ آپ کے پاس کہاں سے ہے یہ پھل؟ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی اپنی اولاد کے ہاتھ میں، بیٹی کے ہاتھ میں، بیٹے کے ہاتھ میں موبائل یا اسی قسم کی اور کوئی دوسری چیز دیکھے جو اس نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نہیں دیا ہے، تو وہ اسے سوال کرے، پوچھے میں نے تو آپ کو نہیں دیا، کہاں سے آئے؟ زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ بے موسم کا پھل ہے، بچی باہر جاتی نہیں، پوچھا یہ پھل آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت کا والدین کا مزاج ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے بچوں کی نمازی بننے کے لیے، نماز کا پابند بننے کے لیے، نماز کا حکم دینا، نماز چھوڑنے پر ان کو سزا دینا. اور یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ مارنے کا طریقہ پرانا طریقہ ہے،
پرانے زمانے کا طریقہ ہے. ہاں لیکن مارنا ایسا نہیں ہے جس سے اس کو زیادہ نقصان ہو, کٹ جائے, پھٹ جائے, ٹوٹ جائے, ایسی مار نہیں مارنا ہے. تعدیبی کارروائی جو ہوتی ہے بچوں کی اصلاح ہو جائے اور بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ دیکھیے نماز بڑی اہم چیز ہے, اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے, اگر اس کو چھوڑا جائے تو اس کے اوپر سزا ملتی ہے, یہ اتنا اہم ہے. نماز کیوں؟ اس لیے کہ نماز پابندی سکھاتی ہے, نماز انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے, اور نماز انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور باتیں ہیں, باتیں تو بہت ہیں بھی, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو آپ کے سامنے مزید اس سلسلے میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی, اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی, بیوی کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. الہ العالمین ہمیں نیک اور اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں تادم حیات صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ان کو شفاء کلیہ عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے, ان کے جو مریض ہیں, جو بیمار ہیں, جس قسم کی بھی بیماری ہے, رب العالمین ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو صحت مند ہیں ان کو مزید صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے اعزاء, اقرباء, اساتذہ, والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان سب کے اوپر رحم و کرم فرما, ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ جو حیات ہیں ان کو نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار کا حلال ذریعہ لگا. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما. رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام حاضرین کی دلی تمناؤں جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.